شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. رمضان کے مہینے میں بھی تو 29-30 دن ہوتے ہیں نا، لیکن اس مہینے کو عظمت کس نے دی؟ قرآن نے. رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کس نے بنایا؟ قرآن نے. اگر قرآن رمضان کے مہینے میں نازل نہیں ہوا ہوتا تو رمضان کی وہ حیثیت نہیں ہوتی. رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کس نے بنایا؟ قرآن نے. یہ ہے قرآن کی عظمت. اب تو آپ کیا کریں گے تعلیم حاصل؟ اب تو میرا اشارہ ہے آپ اپنی اولاد کو دین بھی سکھائیے اور دنیا بھی سکھائیے. جیسے دنیا میں ہم آئے ہیں تو دنیا بھی کما رہے ہیں اور آخرت بھی، دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور اللہ نے خود بتایا ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ اے ہمارے رب دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں جو بھلائیاں ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما. دنیا کی بھی اچھائیاں طلب کرو اور آخرت کی بھی. اسی طریقے سے دنیا کی بھی تعلیم حاصل کرو اور آخرت کی تعلیم بھی حاصل کرو. لیکن یاد رکھنا دینی تعلیم فرض ہے اور دنیاوی تعلیم فرض کفایہ ہے. دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم فرض عین ہے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے دینی تعلیم بھی فرض ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. مسلم میں لڑکا لڑکی مرد عورت دونوں شامل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا طلب العلم فریضۃ، اور علم میں الف لام تخصیص کا ہے، خاصیت بتلا رہا ہے. علم دین، خاص علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. اور دنیا کا علم یہ فرض کفایہ ہے. حاصل تو کرو. آج کل ضرورت ہے میرے بھائیوں ایڈوکیٹس کی جو ہمارے ہاں ہوں، آج کل ضرورت ہے انجینئروں کی جو ہمارے یہاں ہوں، آج کل ضرورت ہے IPS ادھیکاریوں کی جو ہم میں سے ہوں. آج کل ضرورت ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم میں بھی آگے رہیں لیکن دین کو فراموش نہ کریں. اور موجودہ زمانے میں اگر دینی تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو کم سے کم اتنی تو دینی تعلیم حاصل کر لو کہ آپ کوئی نہ ملے تو اپنے بیٹے کا نکاح پڑھا سکو، اور کوئی نہ ملے تو اپنے باپ کا نماز جنازہ پڑھا سکو، اور اپنے باپ کی قبر پر جا کر جس نے زندگی بھر تمہیں پال پوس کے بڑا کیا اس کی قبر پر جا کر یہ دعا کر سکو کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. یہ دعا پڑھ سکو کہ اللہ یہ میرا باپ ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے، تیرے اس قبر کے اندر موجود ہے، تو اس کو بخش دے، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ میرے باپ پر رحم فرما، اے اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما، اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما. کم سے کم آپ اتنا تو علم حاصل کریں کہ اپنی اولاد کو بتا سکیں کہ کیا ہے. میرے بھائیوں دینی تعلیم دنیا سب سے بہتر قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہے. علم دین قرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. ہمارے طلبہ موجود ہوں گے. قرآن کتنی عظیم مقدس کتاب کو تم اس کا علم حاصل کر رہے ہو. یہ قرآن ہی تو ہے جس نے حیثیتیں بدل دی. ارے مکہ کیا تھا؟ ام الخبائث. کیا نہیں ہوتا تھا مکے کے اندر؟ مکے کو لوگ ام الخبائث کہتے تھے، ساری گندی جگہوں کی ماں. لیکن جب قرآن مکے میں نازل ہوا محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر، تو اس قرآن کی برکت سے اللہ نے مکے کو ام القری بنا دیا.
یہ قرآن ہی تو تھا جو ام الخبائث کو ام القرآ بنا رہا ہے. غور کرو، یہ قرآن ہی تو ہے جس نے رمضان کے مہینے کو سید الشہور بنا دیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. رمضان کے مہینے میں بھی تو 29-30 دن ہوتے ہیں نا، لیکن اس مہینے کو عظمت کس نے دی؟ قرآن نے. رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کس نے بنایا؟ قرآن نے. اگر قرآن رمضان کے مہینے میں نازل نہیں ہوا ہوتا تو رمضان کی وہ حیثیت نہیں ہوتی. رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کس نے بنایا؟ قرآن نے. یہ ہے قرآن کی عظمت. اچھا، رمضان کے مہینے میں بھی ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب قدر بولتے ہیں، جس رات میں قرآن نازل ہوا. اس ایک رات، جس رات میں قرآن نازل ہوا، جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس رات کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند کر دیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کا جاگ لینا، لیلۃ القدر کی عبادت کر لینا، اس قدر والی رات کو جاگ لینا، اللہ کی عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینے. جاؤ آپ ملٹیپل، آپ جوڑ دیکھ لیجئے اور تقسیم کر لیجئے. آپ 1000 مہینے کو 12 سے 12 سے آپ دیکھیے اور تقسیم کریے، بھاگ دیجئے. 83 یا 84 سال آئیں گے، 83 یا 84 سال. یعنی رمضان کی ایک رات کا جاگ لینا شب قدر کا 83 یا 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس رات کو اتنا بڑا مقام کس نے دیا؟ قرآن نے. ان بچوں کو حقیر نظروں سے مت دیکھو، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو بری نظروں سے مت دیکھو. آپ اگر تعاون کر رہے ہیں تو آپ کا پیسہ غلط جگہ نہیں جا رہا ہے. یہ اس مقدس کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں جس مقدس کتاب نے رمضان کو سید الشہور بنا دیا، جس مقدس کتاب نے اس رات کو لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بنا دیا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اس قرآن کی عظمت پر ذرا نظر ڈالیے. یہ قرآن جب مکے میں نازل ہوا تو مکے کو ام القرآ بنا دیا. یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کو سید الشہور بنا دیا. یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر بن گئی. اس قرآن کو جو فرشتہ لے کر آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، معاف کیجئے گا بہت ہی دو ٹوک بول رہا ہوں، یہی جبرائیل تھے جو موسیٰ پر تورات لے کر آئے، یہی جبرائیل تھے جو عیسیٰ پر انجیل لے کر آئے، یہی جبرائیل تھے جو داؤد علیہ السلام پر زبور لے کر آئے. لیکن جبرائیل عام فرشتے تھے، کوئی ان کی اہمیت نہیں تھی. لیکن جب یہی جبرائیل قرآن کریم کو لے کر جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئے اور قرآن کا نزول جب محمد کے قلب اطہر پر کیا تو اللہ نے قرآن کی برکت سے جبرائیل کو سید الملائکہ بنا دیا، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا. آپ دیکھیے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جس قرآن نے ساری چیزوں کی حیثیت بدلی، اس قرآن نے پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے مقام کو بھی بلند کر دیا. اور لوگوں دنیا میں بہت بڑے بڑے اسمارٹ لوگ ہیں، اچھی اچھی کیٹیگری کے لوگ ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، IPS ہیں، دنیا میں ہر قسم کے لوگ تمہیں ملیں گے. لیکن کعبے کے رب کی قسم اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ کوئی IPS کی ڈگری لے کر آیا، کوئی ایڈوکیٹ کی ڈگری لے کے آیا، کوئی DM بن گیا، کوئی SGM بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی سول انجینئر بن گیا، کوئی آرکیٹیکچر بن گیا، کوئی کچھ بن گیا.
علم بہت قسم کے لوگوں نے حاصل کیا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر، اور جو دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر۔ یعنی ان سے بہتر اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ غور کر سکتے ہیں میرے بھائیوں، ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر باپ کی جو صاحب اولاد ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غور کرے کہ اس کی اولاد کہاں جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے۔